وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی جو معیار ہے ضرورت کی چیزوں کے استعمال کا، جب چھوڑ دیتے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ فرسٹ، نام اور نمود، نمائش، ریا، دکھاوا ہم میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے میرے کو دے رکھا ہے مال، تو میں اس لیے نہیں پہن رہا ہوں یہ گھڑی کی مجھے اس میں ٹائم دکھتا ہے، میں یہ گھڑی اس لیے پہن رہا ہوں کہ اس کا برانڈ وہ ہے کہ اس مجلس میں جب لوگ برانڈ دیکھیں گے تو بولیں گے اوف یہ اسٹینڈرڈ ہے آپ کا، تو اب یہ تکبر میں شامل ہو گئے۔ جب تک یہ وقت کے لیے آپ کو اللہ نے دے رکھا پہنیے، جب آپ نے کسی کو بتانے کے لیے کیا اب یہ تکبر میں شامل ہو گئی چیز۔ میں اس مجلس میں جا رہا ہوں، اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں یہ کپڑے پہنے تو اچھا دکھتا، اب میں دوسروں کو بتا رہا ہوں چونکہ اس مجلس میں جو وہ نہیں پہنیں گا اس کو آخر سمجھوں گا، یہ غلط ہے، ورنہ میرے اچھے مہنگے کپڑے پہننے میں چنی۔ تو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے اسلامی طریقے کو اور اس کا سسٹم بھولنے چھوڑنے کا، پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان نمود، ریا، نمائش اور دکھاوے کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، جو کہ چھپا ہوا شرک ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آئیے دوسرا نقصان کیا ہوتا؟ غرور اور تکبر۔ جب دکھاوا انسان میں آتا ہے تو تکبر آتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اچھے پہننا کپڑے تکبر نہیں ہے، اچھی گاڑیاں استعمال کرنا تکبر نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ کہ یہ چیزوں کو پہن کر دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آپ لاکھ روپے کا کپڑا پہنیے لیکن آپ دوسروں کو چھوٹا مت سمجھیے، تو تکبر نہیں ہے پھر آپ۔ لیکن آپ پہننے کے بعد تو چھوٹا ہے، یہ تکبر ہے۔ یہ لباس مت پہنو پھر اس لیے کہ عاجزی نہیں، جہنم میں جانے والا لباس۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا دوسرا تکبر آ جاتا ہے۔ تیسرا فخر۔ فخر سمجھتے نا؟ تکبر، فخر، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم یہ پہنتے، سب سے پہلے ہم یہ لاتے، فلاں ہم کرتے، ہمارے سے سب پورا شہر پیچھے، ہمارے بچے جب گھر سے نکلتے نا تو شہر کا فیشن بن جاتا، ہم وہ لوگ ہیں۔ فخر استعمال کی چیزوں پہ فخر۔ اسی طرح اسلامی معیار کو نہ ماننے سے ایک نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیاوی چیزیں جو ہوتی ہے اس کے ہم غلام بن جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے ہم غلام بن جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھار ایسی ہمارے اسٹاف وغیرہ کو مذاق کے طور پہ بولتا ہوں کہ میں ٹرین میں بھی جو ہے سفر کرتا ہوں کبھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایمرجنسی میں ہے، ٹکٹ وغیرہ نہیں لیے، لیکن اب جانا ہے تو جانا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ٹکٹ خرید لیا سادہ، اب بیٹھنا ہے۔ تو میں ان کو ایسی مذاق سے بولتا ہوں کہ کبھی کبھار جو ہے جب میں سفر میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے نہیں لیکن میرے بیگ کو ضرور جگہ دے دیتے ہیں، یا میرا بیگ مجھے جگہ دلا دیتا ہے۔ کیسے؟ اب آپ ایک بیگ لے کے چل رہے ہیں، بیگ پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک برانڈ نیم لکھا، نام نہیں لیتا ہوں، ایک برانڈ نیم لٹکا ہوا ہے، آپ خالی سا بیگ آگے لے کے چلیے، لوگ بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، آئیے سر بیٹھ جائیے، تو میرے بیگ کو جگہ مل جاتی، مجھے ملے نہ ملے۔ مطلب یہ کہ میرا بیگ مجھے لوگوں کو دکھا کر بٹھانا ہے۔ میرے ہینڈ سیٹس کبھی کبھار مجھے جگہ دلا دیتے ہیں، آگے بیٹھی نا، کیوں؟ تو میرے ہینڈ سیٹ پہ جو کٹاوا سیپ بنا ہوا ہے، لوگ وہ دیکھ کے بولتے ہیں بڑا آدمی دکھ رہا، آگے بلاؤ، آئیے ادھر بیٹھ۔ تو میرے برانڈس مجھے ٹرین میں جو ہے ریزرویشن میں بھی جگہ دلا دیتے ہیں، میرے برانڈ جو ہے مجھے پچھلی صفوں سے نکل کے اگلی صفوں میں لے جاتے ہیں، چونکہ لوگ مادے کے غلام ہیں، مٹرلسٹک دنیا ہے، جو مادہ استعمال کرتا ہے لوگ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ عزت تقوی سے آتی ہے، مادے سے نہیں آتی، تو ہم مادے کا غلام بن جاتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے عزت کرتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، 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 موبائل کے پیچھے کیا اترا ہوا ہے، فلاں چیز کیا کرتا ہے، جوتے پہ کون سا لیبل چٹکا ہوا ہے، فلاں گاڑی کے اوپر کون سا برانڈ ہے، اس کے حساب سے عزت ملتی ہے نا۔ بہت سی جگہ آپ جائیے گلی میں کوئی عزت نہیں کریں گے، آپ پیدل گئے، لیکن گاڑی میں آئے تو آئیے سر آئیے، گاڑی مطلب گاڑی کو بھی جگہ اتنی عزت جتنی انسانوں کو بھی نہیں ملتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک انسان غریب تھا، اللہ نے اس کو مالداری دے دی۔ اب وہ جو سڑک سے روز جاتا تھا، مالدار ہو گیا تو خوب اچھے کپڑے پہن کے جانے لگا، تو لوگ سلام کرتے اس کو، السلام علیکم السلام، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا پہنچا دوں گا۔ لوگ ایک بار چڑ کر کہا حضرت تم کو روز سلام کرتے ہیں اور تم بولتے پہنچا دوں گا؟ تو کہا بیٹے جب میں غریب تھا جب تو تم میرے کو سلام نہیں کرتے تھے، تو بولے ہاں اب میں مالدار ہو گیا تو سلام کر رہے، تو تم میرے کو سلام نہیں کر رہے، میرے پیسوں کو، تو میں کیا بولتا ہوں؟ پہنچا دوں گا، پیسے گھر میں رکھے ہوئے، تمہارا سلام وہاں تک پہنچا دوں گا۔ پیسے کو عزت مل رہی، مادے کو عزت مل رہی، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ناجائز آمدنی کے ذریعے کھل جاتے ہیں کبھی کبھار، جب انسان اپنے آپ کو روکتا نہیں اسلامی معیار میں اور ہر چیز کو کمانا چاہتا ہے، ہر چیز حق سمجھتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حرام آمدنی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور تمیز نہیں رکھتا۔ اسی طرح حسد اور کینہ بڑھ جاتی ہے، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو میں دوسروں سے حسد کرتا ہوں جو مجھ سے اچھا استعمال کرتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے، اللہ نے دیا ہے، دینے کے بعد کس چیز کے، لیکن حسد پیدا ہوتا ہے یا دوسروں کو حسد ہو جاتی ہے ہم سے، وہ تو چلی چھوڑی ان کا گناہ ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد اب میں نے ایک گھڑی پہن کے آ گیا جو اتنے ہزار کی اور لاکھ کی ہے، اب دوسرا ایک آ گیا وہ مجھ سے بڑا ہاتھ اوپر کرتا ہے یوں ہر تھوڑی دیر،
کہ تو اس کی اس سے بڑا ماڈل اور برانڈ ہے، تو اس کو حسد چل جاتا ہے، اگلی دعوت میں بتاتا بیٹا، اگلی دعوت میں ملتے میرے، پھر میں بتاتا ہوں، پھر یہاں سے جا رہا ہے، ابا کو پکڑ لیا کماتا نہیں ہے، تو سسرے کو فون لگا رہا، بیوی کو لگاؤ، سسر کو بولو یہ تحفہ دو میرے کو لا کر، ہونا اس کو وہ چیز کسی بھی حال میں، بائی ہوک اور بائی کروک، سیدھے سے الٹے سے انگلی سیدھی ہو تو نہیں کچھ آئے، اور اس کے بعد وہ پہن کے اگلی مجلس، اب اگلی مجلس میں گیا، اس سے بڑا ایک اور آ گیا، چونکہ ہر مالدار پہ ایک مالدار بیٹھا ہوا ہے، ہر شیر پہ ایک سوا شیر دنیا موجود ہے، لیکن ہر غریب پہ غریب نہیں ملیں گا آپ کو۔ غربت کی ایک لمٹ ہے، مالداری کی لمٹ لیس ہے، غربت کی لمٹ ہے، مالداری لمٹ لیس ہے، سمجھ رہا؟ مالداری کی لمٹ نہیں ہے، غربت کی لمٹ، کیا ہوگا بھوکا اور مر جائیں گا، لیکن مالداری کی لمٹ نہیں، آپ جتنے اس سے بڑا ایک ہے نا، ایک آدمی ہے بیچارہ جو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے چھینکتا نکل جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دستی کا استعمال کرتا ہے، یہ اس سے اسٹیٹس، ایک ٹیشو استعمال کرتا ہے، ایک جو ہے ٹاول ٹیشو استعمال کرتا ہے جو موٹا ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک بار استعمال کرتے ہیں ٹاول پھینک دیتے ہیں، ان کو اس سے پرواہ نہیں، تو مالداری میں آپ سے اوپر ملی جائیں گے، اس میں کوئی لمٹ نہیں، لیکن غربت میں نہیں ملی، تو کیوں دیکھ رہے ہو ایسے لوگوں کو؟ جو اللہ نے دیا مطمئن رہو، پہنا اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، تو اوڑا اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، تو کھایا اس لیے کہ اللہ نے دیا، تو اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ہوٹل پہ کھانا شان ہے، ارے چھوڑو یہ چیز، یہ چھوڑو یہ سب چیز، ہوتا ہے نا یہ ہوٹل کے بازو کھڑا تھا، جلدی جلدی فوٹو لے لو، اچھے اچھے کھانے ہیں تو وہ کھا رہے نہیں بھی تو بازو جا کے فوٹو لے لو، بتانے کو تو آئیں گا میں یہ کھاتا ہوں، چھوڑو یہ سب، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، جنت وہ جگہ ہے، وہ کھانے ہیں، وہ چیزیں ہیں، بس یہ سب چیزیں نہ ہو تو ہے معاملہ۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں حسد اور کینہ، اسی طرح جو ہے شیخی بگارنے کی عادت بن جاتی ہے، ارے کیا بات ہے خان آج یہ پہن کے نہیں آئے، ارے اس سے اچھا تھا یار، میں خاموخواہ جھاڑ رہی ہوں شیخی بگار، بہت گھر پہ رکھی ہے، میں بولا تم لوگ ذرا وہ ہو جائیں گے بلکہ چھوڑ دیا، پھینکم پھاک، شیخی بغار نے کیا بولا ہم نے پھینکنا، یہ تو کچھ بھی نہیں جو پہن کے آیا، 10 لٹکے ہوئے ہیں، وہ تو لایا نہیں، میں نے کہیں بتایا نہیں تم کو، دیکھیں تو مر جائیں گے تم ہارٹ اٹیک سے، لاتا نہیں میں، اب اس کو شیخی کی عادت ہو جاتی ہے، ایک رکھ کے 10 کی باتیں کرتا ہے، جھوٹ، اور شیخی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اپنے بارے میں جھوٹ بولا، اسی طرح جو ہے اس میں بخل پیدا ہو جاتی ہے، کنجوسی، مال تو بہت ہو جاتا ہے لیکن اب چونکہ دکھاوا کرنا ہے تو جمع کرنا ہے تاکہ اگلا برانڈ آتے لینا ہے، اگلی چیز آتی سب سے پہلے خریدنا ہے، تو لہٰذا پھر دکھاوا، بخل، اس میں کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرتا، جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا ہے، اسی طرح اسراف کی عادت بن جاتی ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے انسان حق سے، اسی طرح تبذیر، جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی خرچ کرتا ہے، اسی طرح جو ہے خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، یہ برانڈیڈ کی دنیا میں جینے والے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تھیلی کے اندر کچھ ہے لیکن تھیلی برانڈ کی لے جاتے ہیں، خود فریبی بولتے ہیں اس کو، مطلب اپنے آپ کو بتانا کہ میں دنیا کے مقابلے میں چل رہا ہوں، فریب دیتے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے خرچ در خرچ، خرچ پہ خرچ، کوئی نہیں، ایک گھڑی آپ نے لے لی ماشاءاللہ جو ایسا برانڈ ہے جس کے بارے میں کمپنی بول رہی ہے کہ اس کو لائف ٹائم گارنٹی ہے، تو اب آپ کو ضرورت ہی نہیں سیکنڈ کی، وہ زندگی بھر چلیں گی وہ چیز، اتنی مضبوط ہے، لیکن خرچ پہ خرچ، اگلا ماڈل آئے گا تمہیں کو لینا ہی پڑیں گے، یہ دے دو کسی کو، خرچ پر خرچ، خرچ پر خرچ، حالانکہ کئی مسکین معذور بے سہارا محتاج انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی تم ان کی طرف بھی دیکھو، تو خرچ پر خرچ کی عادت، اسی طرح جو ہے دن کا چین اور رات کا سکون چھن جاتا ہے، کیونکہ ہر بار یہی لگی ہوئی رہتی ہے کہ اب کل لوگ کیا پہن کے آئیں گے اور میں اپنے سٹینڈرڈ کو کیسے مینٹین کرتا ہوں، میں اشیاء ضرورت کتنی ہے بتاتا ہوں، اسی طرح جسمانی اور اخلاقی بربادی ایسے سماج میں آتی ہے جہاں لوگ یہ کرتے ہیں